آیا اور مذاکرات ختم کر دیے. یعنی مذاکرات عملی طور پہ اب ختم ہو گئے ہیں کیونکہ حکومت اس کے اندر ٹائم گین کرنا چاہ رہی تھی. پاکستان تحریک انصاف کے دماغ میں شاید کچھ اور چل رہا ہے اور انہوں نے مذاکرات ختم کرنے کا فی الحال اعلان کیا ہے. جو سٹیٹمنٹ ہے وہ اپوزیشن لیڈر نے دی ہے. انہوں نے کہا جی ہمارا واضح موقف ہے، نو کمیشن نو مذاکرات. یہ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان صاحب نے کہا، اور عمر ایوب خان کا کہنا تھا کہ مذاکرات کے حوالے سے ہمارا موقف بہت واضح ہے، نو کمیشن نو مذاکرات. اور انہوں نے کہا حکومتی کمیٹی کو بتایا تھا کہ 7 دنوں میں کمیشن بنایا جائے، لیکن عمران خان نے آج خود ہی کہہ دیا مذاکرات نہیں ہوں گے اور ہم اس پر منوان عمل کریں گے. وجہ یہ کہ 7 دن پورے ہو گئے. 7 دن کے اندر انہوں نے کمیشن بنانا تھا اور بتانا تھا اپوزیشن کو جی ہم اس کے لیے ریڈی ہیں، آئیے بیٹھیے، بیٹھ کے ہم طے کر لیتے ہیں کہ کمیشن کس طرح بنانا ہے اور کس طریقے سے وہ کام کرے گا. اس کے جو بھی وہ ٹی او آرز ہوتے ہیں وہ طے کرنے تھے. بہرحال اس کے علاوہ انہوں نے بتایا جی کہ جو عمر ایوب صاحب نے کہا کہ کل صاحبزادہ حامد رضا صاحب کو روکنے کے لیے جس طرح پولیس بھیجی گئی اور جو حرکتیں کی جا رہی ہیں، پھر عمران خان صاحب کے خلاف ایک فیصلہ بھی آیا ہوا ہے، اس پہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ کچھ غصے میں ہیں، اس کا بھی ریئیکشن ہے. لیکن یہ مذاکرات الٹیمیٹلی ختم ہو ہی جانے تھے. دیکھیں پاکستان تحریک انصاف جو مانگ رہی ہے وہ حکومت دے نہیں سکتی، کیونکہ حکومت اگر وہ دے گی تو حکومت پھنس جائے گی. 9 مئی کی اگر اصل تحقیقات ہو گئی تو پتہ چل جائے گا کہ 9 مئی کو ایکچولی ہوا کیا تھا. اور یہ معاملہ شروع ہوگا عمران خان کو اغوا کرنے سے، جب انہیں جبری طور پہ اغوا کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے، ہائی کورٹ کی بلڈنگ کو توڑتے ہوئے. معاملہ وہاں سے شروع ہوگا. اس کے بعد عمران خان صاحب کہتے ہیں لاؤ ساری سی سی ٹی وی فوٹیج. پھر ایسے سوالات اٹھیں گے جو سوالات آج تک کسی نے پوچھے ہی نہیں یا کسی نے جرت نہیں کی. یعنی مثال کے طور پہ اگر لوگ کنٹونمنٹ میں جا رہے تھے، سیکیورٹی کہاں پہ تھی؟ یعنی ایک عام آدمی بھی ہے، اس کے گھر کے اندر اگر لوگ داخل ہونا چاہیں گے تو وہ ڈیفینڈ کرے گا اپنے گھر کو. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کور کمانڈر ہاؤس کی طرف لوگ جا رہے تھے اور وہاں پہ کسی قسم کی سیکیورٹی موجود نہیں تھی؟ سیکیورٹی اس وقت کہاں چلی گئی تھی؟ سی سی ٹی وی فوٹیج اس وقت کی کہاں غائب ہو گئی؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں. اور پاکستان تحریک انصاف اس کو ایک فالس فلیگ آپریشن قرار دیتی رہی ہے. 26 نومبر قتل عام ساری دنیا جانتی ہے کیا ہوا. ابھی کل ہی امریکہ میں اس کے اوپر ایک بہت بڑا ایونٹ ہوا ہے، کانگریشنل میٹنگ ہوئی ہے، اور امریکہ میں لگاتار پاکستان تحریک انصاف کو یا اوورسیز پاکستانیوں کو کامیابیاں مل رہی ہیں یا مغربی ممالک میں، اور حکومت کو اور اسٹیبلشمنٹ کو وہاں پہ ناکامیاں ہو رہی ہیں. حالانکہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ پوری کوشش کر رہی ہے. دیکھیں ان کے پاس بڑا بجٹ ہے، ان کے پاس کم سے کم بہت کچھ آفر کرنے کے لیے ہے. حکومت آفر کر سکتی ہے، فورن پالیسی کے اندر تبدیلی لا سکتی ہے، اپنے انٹرنل معاملات کو مغرب کے مطابق کر سکتی ہے. تو بہت ساری چیزیں حکومت کے پاس آفر کرنے کے لیے ہوتی ہیں، وہ اپوزیشن کے پاس نہیں ہوتی. لیکن اوورسیز پاکستانیوں کا جو دباؤ ہے اور ان کی جو ایفرٹ ہے اس کا حکومت مقابلہ نہیں کر پا رہی. عمران خان صاحب نے ایک پیغام اور بھیجا ہے، اور یہ پیغام انہوں نے بھیجا ہے ملک ریاض کو. ملک ریاض کو عمران خان صاحب نے جو پیغام بھیجا وہ علیمہ خان صاحبہ نے باہر آ کر سنایا، اور انہوں نے کلیئرلی علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ عمران خان نے ملک ریاض کو کہا ہے کہ آپ سارا پول کھولیں اور سارا کچھ بتائیں. عمران خان نے ملک ریاض کو کہا کہ وہ بتائیں کہ کن ججوں کو رشوتیں دینی پڑی ہیں، کن جرنیلوں کو رشوتیں دینی پڑی ہیں، کن سیاستدانوں کو رشوتیں دینی پڑی ہیں، کیسے یہ نظام صرف پیسوں کے لیے گروی رکھا گیا ہے. علیمہ خان نے باہر نکل کر پریس کانفرنس کی. یہ عمران خان صاحب نے ملک ریاض سے مطالبہ کیا ہے. ملک ریاض نے بہت دفعہ کہا کہ میں بتا دوں گا، میرے پاس بہت ساری چیزیں ہیں، میرے سینے میں راز دفن ہے. یہی باتیں نواز شریف بھی ہمیشہ کرتے ہیں اور یہی باتیں ملک ریاض بھی کرتے ہیں. ملک ریاض ایک کاروباری آدمی ہے، نواز شریف ایک سیاسی آدمی ہے. ملک ریاض یہ کہتے ہیں کہ مجھے چھیڑو نا تو میں کسی کو نہیں چھیڑتا. نواز شریف کہتے ہیں مجھے اقتدار میں رکھو تو میں راز جو ہے ان کو راز رکھوں گا. تو یہ دونوں کے اپنے اپنے موقع میں، لیکن ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ عمران خان وہ واحد آدمی ہے جو کہتا ہے کھولو پول، لاؤ سارا کچھ میدان میں، بتاؤ کس نے کیا کھایا. بلکہ اس میں ایک اضافہ کر دیتا ہوں میں، اور گزارش ملک صاحب سے میں بھی کر دیتا ہوں کہ ملک صاحب آپ یہ بھی بتائیں کہ کس کس صحافی نے آپ سے کیا کیا کھایا، کس کس کو آپ نے ٹریول کروایا، کس کس کو آپ نے پلاٹ دیے، کس کس کو آپ نے سہولت دی، کس کس نے آپ سے پیسے کھائے، کس نے آپ سے کیا لیا، وہ بھی بتائیں ذرا. بیوروکریسی کا تو بتائیں گے آپ، اسٹیبلشمنٹ کا بھی بتائیں گے، جرنیلوں کا بھی بتائیں گے، ججوں کا بھی بتائیں گے، سیاستدانوں کا بھی بتائیں گے. تو ذرا میڈیا والوں کا بھی ضرور بتائیے گا کہ میڈیا والوں نے آپ سے کیا کیا لیا. عمران خان صاحب نے ملک ریاض کو پیغام دیا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ ملک ریاض اس پیغام پر عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے. وجہ دیکھیں بڑی سمپل ہے. وجہ یہ ہے کہ ملک ریاض نے بہت بڑے بڑے لوگوں کے کاروبار پہ لات ماری ہے، وہاں دبئی کے اندر کاروبار شروع کر کے. اب سونے کا انڈا دینے والی مرغی چلی گئی دبئی میں. اب پاکستان کے اندر جو ہے وہ سونے کا انڈا آ نہیں رہا.
دوسری بات یہ ہے کہ ایک جھوٹی گواہی جس کے لیے بہت دباؤ ڈالا گیا ملک ریاض پہ، وہ گواہی بھی نہیں مل رہی. اور یہ اس چیز کو آپ جوڑ کے ضرور دیکھیں عمران خان صاحب کے وکیل کے سٹیٹمنٹ کے ساتھ، تو آپ کو ساری کہانی سمجھ آ جائے گی ملک ریاض والی. عمران خان کے وکیل نے جب فیصلے کا تفصیلات سے انہوں نے قانونی جائزہ لیا ہے اور فیصلے کی تفصیلات دیکھی ہیں کہ فیصلہ کس طرح لکھا گیا ہے، تو انہوں نے ایک بڑا کلیم کر دیا ہے. عمران خان صاحب کے وکلا بڑے خوش ہیں، ان کی لیگل ٹیم بہت خوش ہے اس فیصلے کو تفصیل سے پڑھنے کے بعد. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ کسی اور طرف جا رہا ہے اور شواہد گواہیاں وہ کسی اور طرف جا رہی ہیں. یعنی فیصلہ لکھنے والے نے اس چیز کا جائزہ ہی نہیں لیا کہ شواہد کیا کہہ رہے ہیں اور گواہیاں کیا کہہ رہی ہیں، دونوں میں آپس میں ربط نہیں ہے. دوسرا، فیصلے کے اندر جو ہے وہ لکھا گیا ہے کہ پروسیکیوشن کے معاملات میں تضاد ہے. تو یہ بڑا ایک کلیئر کیس ہے. اگر یہ جسٹس عامر فاروق صاحب کے ہتھے نہ چڑھا یہ والا مقدمہ، تو اس میں عمران خان صاحب کو بہت جلدی ریلیف مل جائے گا. یہ عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم کا ماننا ہے. اب دوسری جانب اسٹیبلشمنٹ کو اور حکومت کو یہ بتا دیا گیا ہے، جو حکومتی لیگل ٹیم ہے انہوں نے بھی تو کام کیا نا اس پہ. دیکھیں، ایک طرف تو دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ بڑا تگڑا فیصلہ بن رہا ہے، بڑی کوششیں ہو رہی ہیں، بڑے دماغ اس کے اندر لگائے گئے ہیں، لیکن سارے دماغ لگا کے ساری کوششیں کر کے ساری کنسلٹنسی لینے کے بعد بھی یہ جو فیصلہ آیا ہے یہ فیصلہ قانونی طور پہ مضبوط نہیں ہے. یہ اڑ جائے گا. لوگوں نے ابھی تک اس کے اندر اتنی چیزیں نکال دی ہیں، اس فیصلے میں بچے گا ہی کچھ نہیں. اب ایک طرف تو پاکستان تحریک انصاف کے جو وکیل ہیں عمران خان صاحب کے، وہ بڑے خوش ہیں کہ ہم اس کو اڑا دیں گے. دوسری طرف جو حکومت کے وکلا ہیں، جو سرکاری لوگ ہیں، انہوں نے بتایا لیگل ٹیم نے کہ جناب یہ کیس ٹھہرے گا نہیں. صرف ایک ہی چانس ہے آپ کے پاس کہ ملک ریاض خود آ کر گواہی دے دے اور وہ یہ آ کر کہے کہ عمران خان نے اس سے رشوت مانگی اور اس نے عمران خان کو رشوت دی، تو پھر تو یہ کیس سٹینڈ کرے گا، ادروائز یہ کیس سٹینڈ نہیں کرے گا. ایک طرف حکومت جو ہے وہ ملک ریاض کے اوپر دباؤ ڈال رہی ہے کہ ای سی ایل میں ڈالیں گے، لے کر آئیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، اور میری اطلاع کے مطابق حکومت ایسا کچھ بھی نہیں کرے گی. ملک ریاض کو ایک لیول تک ہی وہ کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے. لیکن اسٹیبلشمنٹ نے اب ملک ریاض صاحب کے ساتھ ایک پھڈا ڈال دیا ہے. ملک ریاض کو ایک آدھا دھماکہ کرنا پڑے گا، کچھ نہ کچھ فیکٹس سامنے لانے پڑیں گے تاکہ سب کو اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ ملک ریاض صرف گرج نہیں رہا، وہ برس بھی سکتا ہے یا کوئی انفارمیشن نکال بھی سکتا ہے. فی الحال تو ملک ریاض نے ابھی تک کوئی انفارمیشن باہر نہیں نکالی. امریکہ میں لگاتار ناکامیوں پر ناکامیاں ہو رہی ہیں حکومت کو، اور اوورسیز پاکستانیوں کو کامیابیاں مل رہی ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا. اب اس کی ایک نئی مثال ہے، ذرا آپ یہ دیکھیے، آپ بھی سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ یہ کس طرح کی انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے. یہ جو ولسن سے ملے ہیں، جو ڈونلڈ ٹرمپ کا ساتھی ہے اور ممبر آف ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو ہے، یہ عام آدمی ہے ساؤتھ کیرولینا سے، اور اس کا تعلق بھی ریپبلکن پارٹی سے، ڈونلڈ ٹرمپ کا پرانا ساتھی ہے اور بڑا تگڑا ہے. تو اس سے جناب محسن نقوی صاحب نے ملاقات کر لی. محسن نقوی صاحب نے اس سے ملاقات کی اور فوری طور پہ جو ویڈیو بنوا کے پاکستان بھجوائی گئی کہ چلوا دو میڈیا سے، میری ہوگی ملاقات، بڑے اہم آدمی سے ملاقات ہو گئی. اس آدمی کو جناب اہم ترین قرار دے دیا گیا، باجے بجا دیے گئے کہ جناب محسن نقوی کی رسائی ہو گئی ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم تک، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم کے اہم آدمی جو ولسن سے محسن نقوی مل گیا اور بڑی زبردست قسم کی جو ہے وہ ایک. اب یہ جو بندہ ہے نا جو ولسن، یہ ایران کا بہت بڑا نقاد ہے، بڑی تنقید کرتا ہے ایران پہ، اور ایرانی حکومت کے خلاف اس نے بہت سارے بیانات بھی دیے ہیں، بہت سارے مباحثوں کا حصہ بھی رہا ہے، سیمینار، تقریبات، یہ ساری وہ کرتا رہتا ہے. اب اس بندے سے جب ملاقات کی محسن نقوی نے، تو اس کے چند گھنٹے کے بعد اس بندے نے ایک ٹویٹ کیا، اور وہ جو ٹویٹ کیا یہ آپ دیکھ لیں. ٹویٹ میں لکھا ہے فری عمران خان. مٹی پا دیا سارے کام کے اوپر. یعنی آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ یہ کتنا نالائق آدمی ہوگا محسن نقوی کہ یہ ایک بندے کو ملا ہے. کافی دنوں سے ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم کا کوئی بندہ فری عمران خان نہیں کہہ رہا تھا. جس بندے کو محسن نقوی ملا اسی بندے نے لکھا فری عمران خان. اب آپ اس کی نااہلی اور نکمے پن کا اندازہ کریں. پاکستان میں تعلقات کی بنیاد کے اوپر اس بندے کو دیکھیں کیا بنایا ہوا ہے. کبھی اس کو وزیر اعلیٰ لگا دیتے ہیں لمبے عرصے کے لیے، سال سے اوپر اس کو وزیر اعلیٰ رکھا، تباہی پھیر دی اس نے، ظلم و ستم کا بازار گرم کر دیا. پھر اس کو وزیر داخلہ بنا دیا، پھر اس کو پی سی بی کا چیئرمین بنا دیا، کرکٹ ٹیم کا اس نے بیڑا غرق کر دیا. تو ہر چیز کی تباہی پھیرتا ہوا چلا آ رہا ہے یہ آدمی صرف ذاتی تعلقات کی بنیاد پہ. اور کیپیسٹی اس کی یہ ہے کہ ایک آدمی کو ملا جا کے اور اس کو اس نے اتنا قائل کیا کہ اس نے اس سے جان چھڑاتے ہی جا کے فری عمران خان کا ٹویٹ کر دی. اب یہ ٹویٹ اس کو کیوں کرنا پڑا؟ دیکھیں ان کا انٹرنل ایک دباؤ بھی ہے، ان کی اپنی پارٹی کے اندر بڑی مخالفت ہے،
उन लोगों की जिन लोगों ने जुल्म किया और जबर किया। अब ये पैगाम और ओवरसीज पाकिस्तानियों की ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि उन्होंने फौरी तौर पर रियलाइज करवाया कि जनाब ये किसको आप मिल रहे हैं, और ये आदमी तो इस्लामाबाद में कत्लेआम करवा के आया, आप इससे मुलाकात कर रहे हैं। तो फिर उसने फ्री इमरान खान का ट्वीट किया, ये है टोटल कारकर्दगी मोहसिन नकवी की। वो उसने ठीक कहा था हुसैन हक्कानी ने कि मोहसिन नकवी को यहां आने की कोई जरूरत नहीं है, ये काम उल्टा हो रहा है, मोहसिन नकवी को पाकिस्तान ही वापस आ जाना चाहिए अगर इस निज़ाम ने अपनी कोई और इज्जत थोड़ी बहुत बचानी है तो। एक और चीज़ है नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा अहम कदम उठाया। मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इसको कंटिन्यू करती है तो ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी खिदमत होगी। उन्होंने ये कहा कि लापता अफराद के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब लगातार आवाज़ उठाएगी। शुएब शाहीन साहब ने, क्योंकि इमरान खान साहब की टीम का वो हिस्सा है, तो उन्होंने बाहर निकल कर बताया कि इमरान खान साहब ने कहा है कि लापता अफराद के हवाले से, देखें किसी भी पार्टी को तब तक इसका इदराक ही नहीं होता जब तक कि उनके लोग खुद लापता नहीं होते। मैं लापता रहा हूं ना नाज़रीन 5 महीने, तो मुझे आइडिया है कि इसकी तकलीफ क्या है। पहले मैं कभी भी इसको समझ नहीं सकता था। थोड़े दिन पहले मुझे एक बहुत बड़े ऑफिसर का फोन आया, मैंने कहा जनाब आपको 2 दिन लापता करें ना तो आप और आपकी फैमिली बाकी जिंदगी सिर्फ एक ही बात कहते रहे कि लापता किसी को ना करना, जबरी तौर पे लापता किसी को ना करना, इसकी इतनी तकलीफ है, आपको आइडिया नहीं है। तो मैंने उन साहब को ये बात कही, उन्होंने एडमिट किया, उन्होंने कहा ठीक है आप सही बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा जी आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि मुझे आप लोगों ने लापता किया, और मुझे लापता करके आपने मुझे ये सबक दिया कि सारी जिंदगी बाकी मैं लापता अफराद के हक के लिए बोलता रहूंगा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, ये कुछ चीजें अगर नेगेटिव होती है ना तो उनमें से अल्लाह ताला अच्छाई भी निकालते हैं। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और गवर्नमेंट इन वेटिंग है। जब भी आप पाकिस्तान में कभी फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेट अवे हुकूमत आ जाएगी। ये 2 तिहाई अक्सरियत से भी ज्यादा आ जाएंगे। पाकिस्तानी तैयार बैठे हुए हैं मोहरे पकड़ के कि जैसे ही इलेक्शन लगेगा उन्होंने टक 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 मोहरे लगा देनी है। ये तो वन साइडेड काम हुआ है, जो मर्जी कर ले, जितने मर्जी ड्रामे कर ले, जितना मर्जी नाच गाना कर ले, जितना मर्जी कभी खुशी कभी गम कर ले, जैसे मर्जी आप करें। ये होना यही है कि लोगों ने वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डाल दिया, लोगों ने जिद बना ली अपनी। अब मामला ये है जिस पे हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इस बात का इदराक हुआ, सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, कि लापता होना क्या होता है, जबरी गुमशुदगी क्या होती है। तो हमें अपने बलोच बहन भाइयों का, कबायली बहन भाइयों का, उन सबका एहसास हुआ। जो लोग आज़ाद कश्मीर के अंदर लापता कर दिए गए, जो लोग मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ इलाकों में लापता कर दिए गए, उनके बारे में एहसास हुआ कि उन पर, उनकी फैमिलीज के ऊपर क्या बीतती है। तो तहरीक इंसाफ ने इंडिया दिया कि मारंग बलोच के साथ मिलकर और बाकी लोगों के साथ मिलकर लापता अफराद के लिए आलमी सतह पर हम मुहिम चलाएंगे। अब अगर इसे माजी में सियासत की तरह इस्तेमाल करना है, जैसे कि मरियम नवाज वगैरह या बिलावल वगैरह जब अपोजिशन में जाते हैं तो जाकर लापता अफराद के कैंपों में शामिल हो जाते हैं, जाकर जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है उनके तहफ़्फ़ुज़ात सुनना शुरू कर देते हैं। तो ये सारी चीजें की जाती हैं अपोजिशन में, हुकूमत में आने के बाद ये लोग भूल जाते हैं। अब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस तकलीफ को उठाया है और उन्होंने ये कहा कि वो इनके लिए आवाज उठाएंगे, तो ये मुस्तकिल होनी चाहिए। अगर तहरीक इंसाफ ये आवाज उठाएगी और मुस्तकिल उठाएगी तो उनको अवामी सपोर्ट मिलेगी। और अगर कभी हुकूमत में आने के बाद वो अपने इन वादों को भूल जाएंगे और उसी तरह हो जाएंगे जैसे इक्तदार में आने के बाद लोग भूल जाते हैं, तो फिर हम बैठे हैं ना याद दिलाने के लिए, सारे पाकिस्तानी याद दिलाएंगे इंशाल्लाह, और वो वापस इनको लेकर आएंगे असल ट्रैक के ऊपर। बहरहाल ये सब लोगों ने वादे किए हैं, मारंग बलोच के साथ भी, मंजूर पश्तीन के साथ भी, जितने पिसे हुए तबकात हैं उन सब के साथ, लेकिन हुकूमत में आने के बाद ये लोग अपने वादे आम तौर पे भूल जाते हैं। अब नाज़रीन एक वीडियो आई है, वो मैं देख रहा था, मीना खान अफरीदी, ये एक सूबाई वजीर है, खैबर पख्तूनख्वा का, इमरान खान का एक अदना वर्कर है। ये एक तालीमी इदारे में दाखिल होता है और इसका इस्तकबाल मैंने देखा, मरियम नवाज का अब तक एक भी ऐसा इस्तकबाल नहीं हुआ, एक भी ऐसा इस्तकबाल नहीं हुआ। मरियम नवाज ने यानी अजीबोगरीब किस्म का काम किया, ये तालीमी इदारे में घुस जाओ, उस तालीमी इदारे में घुस जाओ। जिस तालीमी इदारे में टिकटॉकर हुकूमत जा रही है वहां पे पूरा बंदोबस्त करके जा रही है। एक तो 90% बच्चों को छुट्टी दे देते हैं, फिर उस इदारे के बच्चे भी नहीं होते, दूर दूर से बच्चों को उठाकर लाते हैं ताकि वो डरे हुए होंगे अपने वापस भी अपने शहरों में जाना है, फिर उनसे वहां पे ड्रामे करवाए जाते हैं। बाकायदा स्टेज ड्रामे की तरह काम होता है, कोई नस के आगे गले लग रहा है, कोई स्लो मोशन में आगे गले लग रहा है, कोई इधर से आगे गले लग रहा है, कोई बैनर उठा के पीछे खड़ा है, और वो बैनर कहां से जा रहे हैं, उन बच्चों का उनसे ताल्लुक भी नहीं है। उन बच्चों को मुबैना तौर पे वो बैनर थोड़ी देर पहले दिए जाते हैं। जो मरियम नवाज शो करती है हाउ स्वीट, ये आपने कब बनाया जी, मैंने 6 साल लगा के बनाया, जो भी कहानी है, वो कहानियां जो है वो पहले बनाई जाती हैं। वो बैनर, वो पोस्टर, वो चीजें उनको बच्चों को मौके पे दी जाती है कि जनाब ले आओ, ले आके उधर पेश करो, और वहां पे आगे तुम्हारी वीडियो भी बनेगी और वजीर आला तुमसे मिलेगी भी।
تو یہ ڈرامے جو ہے نا یہ ان کے ساتھ مقبولیت نہیں ملتی ہوتی. پھر ایک وہ نغمہ نکال دیا عجیب سی وہ کہ سبدی ماں آ گئی ہے, عجیب و غریبی قسم کا کام کیا, کبھی خوشی کبھی غم, کبھی یہ ٹک ٹاکر رونا شروع کر دیتی ہیں, کبھی ٹک ٹاکر ہنسنا شروع کر دیتی ہیں, کبھی ٹک ٹاکر بھاگنا شروع کر دیتی ہیں, کبھی ٹک ٹاکر سلو موشن میں چلنا شروع کر دیتی ہیں, کبھی کیمروں کو دیکھ کے ایکسائٹڈ ہو جاتی ہیں, چاروں طرف کیمرہ مین گھوم رہے ہیں, ہر طرف سے سلو موز بن رہے ہیں. وہ یار یہ حکومت چل رہی ہے, کیا چل رہا ہے؟ جنہوں نے ان کو لا کر بٹھایا ہے انہیں اب شرم آنی چاہیے. ذرا ایک دفعہ غور سے دیکھیں تو صحیح آپ نے پنجاب کے ساتھ کیا مذاق کیا ہے. اگر یہ ملک ہوتا نا دنیا کا 12واں سب سے بڑا ملک ہوتا, 10 کروڑ سے اوپر کی آبادی ہے اس صوبے کی, 12 کروڑ کی, اتنے بڑے صوبے کے اوپر آپ نے ایک ایسی ٹک ٹاکر جوکر حکومت مسلط کر دی ہے. وہ نوسر آباد ہے, وہ روزانہ کوئی نہ کوئی نیا ڈرامہ انہوں نے لگایا ہوا ہوتا ہے, اور صوبے کی عوام کی حالت جو ہے وہ سب کے سامنے ہے. عوام کے لیے انہوں نے ٹکے کا کام نہیں کیا, جو ترقیاتی منصوبے چل رہے تھے وہ بھی سارے بند کر دیے. میں ویسے ایک چیلنج کرتا ہوں, جن جن یونیورسٹیز میں مریم نواز گئی ہیں ان یونیورسٹیز میں عمران خان کی کوئی ادنا ورکر بھیج کر دیکھ لیں. یاسمین راشد کو بھیج دیں, عالیہ حمزہ کو بھیج دیں, یہ آپ زرتاج گل وزیر کو بھیج دیں, یہ آپ سنم جاوید کو بھیج دیں, یہ پنجاب سے کسی بھی خاتون کو, طیبہ راجہ کو بھیج دیں, مسرت چیمہ صاحبہ کو بھیج دیں, آپ کسی بھی عام خاتون کو بھیج دیں پاکستان تحریک انصاف کی, اور صرف وہاں بچوں کو چھٹی بھی نہ دیں, کوئی پروٹوکول بھی آپ نہ دیں, آپ صرف وہ خاتون کو بھیجیں اور صرف بچوں کو پتہ چلنے دیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی فلاں خاتون پہنچی ہے. تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ مریم نواز کا استقبال جو ہے نا وہ اس کے سامنے اتنا سا بھی نہیں ہوگا, یعنی 5% بھی نہیں بچے گا جو بچے وہاں پہ کریں گے. لوگوں کے دلوں کے اندر کچھ اور ہے, لیکن آپ نے ان کے چہروں پر خوف مسلط کیا ہوا ہے. یہ نغمے سنانے سے, جعلی ٹسوے بہانے سے, مگرمچھ کے آنسو بہانے سے کوئی فارم 47 اصلی نہیں ہو جائے گا. ساری دنیا جانتی ہے کہ جعلی حکومت ہے, ساری دنیا جانتی ہے کہ فراڈ حکومت ہے, ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ سارے الیکشن ہارے ہوئے ہیں اور زبردستی بوٹ پالش کر کے آ کر اقتدار میں بیٹھے ہوئے, اور ان کے پلے ہے کچھ نہیں. اور کر کیا رہی ہے جعلی حکومت؟ جعلی حکومت جعلی خبروں کے خلاف قانون پہ قانون بنائی جا رہی. قانون بھئی پیکا کا ایک آرڈیننس بنا ہوا ہے, اس کو اب قانون کے مطابق لوگوں کو سزائیں دیں, لیکن نہیں, اور ٹائٹ کرنا ہے, اور ٹائٹ کرنا ہے, اور ٹائٹ کرنا ہے. اب یہ پیکا والے آرڈیننس میں ترمیم کرتے کرتے وہاں پر لے کر آ گئے ہیں کہ کوئی زور سے سانس بھی لے گا نا تو اس کے اوپر انہوں نے مقدمے درج کر دینے. ویسے صحافتی تنظیموں نے کہا ہے جی کہ ہم اس کو مسترد کرتے ہیں, یہ جو اور ترمیم کر رہے ہیں, اس سے پہلے بھی انہوں نے کہا تھا مسترد کرتے ہیں, کچھ نہیں ہوا. اس سے پہلے بھی کہا مسترد کرتے ہیں, کچھ نہیں ہوا. میرے خیال میں صحافتی تنظیمیں جو ہیں وہ انتظار کریں گی اسی پیکا آرڈیننس کے خلاف یا اسی قانون کے خلاف. صحافتی تنظیمیں انتظار کریں گی, جب کبھی عمران خان کی حکومت آئے گی تو پھر اس کے خلاف سراپا احتجاج ہوں گی. یعنی اس حکومت میں اتنے اشتہار ملتے ہیں, اتنے بینیفٹ ملتے ہیں کہ کسی کا دل ہی نہیں کرتا احتجاج کرنے کا, اور ہر مخالف آواز کو کچلنے کی صحافتی تنظیمیں پوری آزادی دیتی ہیں ایسے حکمرانوں کو, اسٹیبلشمنٹ کو, ان لوگوں کو جو طاقتور ہے. اب جناب اگر جعلی خبروں کے اوپر ہی آپ نے کام کرنا ہے تو یہ جو بہت ساری سرمایہ کاری آ گئی پاکستان میں, ادھر سے بھی ادھر سے بھی ادھر سے بھی, اس پہ کسی نے کام کیا ہے؟ یہ جو جعلی قسم کے فریز کر کے علاج کیے جا رہے تھے پی ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے, جس کی ڈاکٹروں نے مذمت کی ہے, اس جعلی خبر کے اوپر کسی نے ایکشن لیا ہے؟ بلاول کو دعوت نامہ آ گیا امریکی صدر کا, وہ کسی نے اس کے اوپر ایکشن لیا جعلی خبر پہ؟ مہنگائی ختم ہو گئی ہے, روزانہ جعلی خبر چلائی جاتی ہے حکومت کی جانب سے, کسی نے اس کے اوپر ایکشن لیا ہے؟ عمران خان کو فوجی عدالت میں پرسوں پیش کر دیا جائے گا, ترسوں پیش کر دیا جائے گا, کسی نے اس کے اوپر ایکشن لیا ہے؟ جنرل فیض کی گواہی آ چکی ہے, اب یہ ہونے والا ہے, وہ ہونے والا ہے, کچھ بھی نہیں ہوا, کسی نے اس کے اوپر ایکشن لیا ہے؟ یعنی ملک ریاض گواہی دینے جا رہا ہے عمران خان کے خلاف, اور یہ ایک ہفتے میں آپ دیکھ لیں گے نہیں دی اس نے گواہی, کسی نے اس کے اوپر ایکشن لیا ہے؟ بشرا بی بی عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن گئی ہے, وہ دوبارہ جیل چلی گئی, وہ دوبارہ جیل چلے گئی اپنے شوہر کے ساتھ وفاداری نبھاتے ہوئے, کسی نے اس کے اوپر ایکشن لیا ہے؟ یعنی صرف ان کی ایک خبر آج تک سچ ثابت ہوئی ہے, باقی ساری خبریں ان کی جھوٹی ہیں. اور وہ ایک خبر پتہ کیا تھی؟ وہ خبر تھی ساڈی گل ہو گئی ہے کہ اسی بوٹ پالش کری جاواں گے تے تسی جناب ساڈے کولوں خدمت کروائی جاؤ. ایک ہی ان کی خبر سچ ثابت ہوئی ہے کہ ساڈی گل ہو گئی ہے, اس کے علاوہ آج تک ان کی کوئی خبر ٹھیک نہیں ہوئی. ناظرین حالات یہ ہے کہ ملک بھر میں ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے وہ بند ہو رہی ہے. ابھی جو لیٹسٹ خبر آئی ہے, اور وہ دنیا نیوز نے اس خبر کو دیا بھی ہے اور پاکستان تحریک انصاف نے اس کو پوسٹ بھی کیا ہے, کہ ملک بھر میں 568 میں سے بڑی 187 ٹیکسٹائل ملز بند ہو گئی ہیں. یعنی ہر 3 میں سے 1 مل ٹیکسٹائل والی بند ہو چکی ہے, جن میں 147 پنجاب کے اندر ہیں. عمران خان کے دور میں مزدور نہیں ملتے تھے,
ٹیکسٹائل کا کام اتنا زیادہ تھا کہ ساری ملیں چل رہی تھی, نئی لومیں لگ رہی تھی, نئی فیکٹریاں لگ رہی تھی, دڑا دڑ ٹیکسٹائل کے اندر کام ہو رہا تھا. اور اب کیا ہو رہا ہے کہ جو ملیں موجود تھیں ان میں سے ہر 2 میں سے ایک بند ہو گئی ہے, اور جو چل رہی ہیں وہ بھی بیچاری کام نہیں کر پا رہی. اور جس طرح وہ اپنا سسٹم جو ہے اس کو دھکا دے رہے ہیں ایک اچھے وقت کی تلاش میں, وہ آپ ان سے ملیں اور ان سے پوچھیں تو وہ بیچارے سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں سارے سرمایہ دار مل آنرز کہ ہم کاروبار پاکستان میں کر ہی نہیں پا رہے, حکومت کی اتنی خراب پالیسیز ہیں. عدالت کے اندر بھی ناظرین ایک جھگڑا تھا چل رہا ہے, لیکن ابھی ٹائم ہے, نیکسٹ ویلاگ میں آپ کو میں بتاتا ہوں. اب تک کے لیے اتنے, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل